اس زمانے کے اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں، جو وہ زمانہ تھا، جو وہ دور تھا، اس کے مطابق یعنی کہ مولانا ابوالفضل عباس اسلام کے مطابق اس دور کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی، یعنی مولا کی نگاہ میں؟ دیکھیں اس تفصیل دور سے۔ کی سب سے بڑی مشکل جو تھی کسی بھی قوم یا کسی بھی ملت میں اعمال کی جو ہے جس کو کہتے ہیں فوکس اعمال کی طرف ان کا زیادہ ہو، اور جو ہے وہ عملی رسومات کی طرف ان کا فوکس زیادہ ہو، لیکن فکر و نظر سے اگر وہ دور رہے تو ناخواستہ طور پہ وہ گریجولی آہستہ آہستہ حق سے دور ہونے لگتے ہیں۔ رسول صحیح، خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے علیہ بڑا وسلم المیہ جو اسلام میں آیا وہ جیسی مسلمانوں نے ثقیفہ کی طرف رجحان یعنی ثقیفہ سے ایکسٹریم چلی پوری، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو اعمال سے روکا، بلکہ انہیں جو روکا فکر و نظر سے روکا، ان کی فکروں پہ کام کیا، وہ جو تھاٹ ان کے جو چیزیں جو مٹیریلز ان کے تھاٹ پوائنٹس کو اور ان کے عقل و شعور حدیث کو حدیث پہ پابندی لگا دی، حدیث پہ پابندی لگا دی نا، جی ہاں حدیث پہ پابندی لگا جی دی، ہاں جو چیزیں جو ان کے عقل کو رشد دے، معاشرے میں فکری ترقی آ سکے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی عبادات پہ پابندی نہیں لگی، جی ہاں، بلکہ لوگ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد تھکے آرے آتے تھے تو ان کو اور کہا جاتا تھا کہ جاؤ تم تراویح پڑھو۔ ابتدا میں جب تراویح رائج ہوئی ہے تو اس وقت خلیفہ دوم جو ہے باقاعدہ یعنی شدت کے ساتھ لوگوں کو فورس کرتے تھے کہ تم جاؤ، جو نہیں پڑھے گا ہم کیا نام ہے کوئی بھی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھے گا، سب آئیں گے مسجد میں آ کے۔ تو یہ کیا تھا، عبادات سے نہیں روکا معاشرے کو، معاشرے کو جو روکا ہے وہ فکر و نظر سے روکا معاشرے کو، کیونکہ سماج ترقی کرتا ہے اور سماج میں حق و باطل کی پہچان و شناخت کا شعور اس وقت آتا ہے کہ جب ان کی فکر کارآمد ہو، فکر کام کرے۔ اگر سوچ کام کرنا بند کر دے تو انسان پھر آہستہ آہستہ حق سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے سامنے یہ تمیز نہیں ہوتی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، یہ اس کو کیا پہچان نہیں باطل ہے، ہوتی۔ ہاں وہ نہیں، کیونکہ حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے صحیح شناخت ہونا ضروری ہے، ذہن کا فعال، ذہن کی جولانی بہت ضروری ہے، تھاٹ پوائنٹس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، ویژن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم مثلا معاشرے کے بعض لوگوں میں، سب تو ایسے نہیں ہوتے، یہ مشکل آتی ہے کہ وہ اپنے پرسیپشنس کو اور اپنے تھاٹس کو مثلا دین بنا کے اس کے آگے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا غور و فکر کا، تدبر کا، اس کی طرف انہوں نے کام کم کیا، تو یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل بات اس دور میں جب اب یہ چیزیں گریجولی سماج میں جڑیں پکڑتی رہی، سماج میں جڑ عبادات میں کمی نہیں تھی، نماز لوگ پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، نماز لوگوں کو پڑھانے کے لیے قیام کیا، تو یہ بات ناقص ہے۔ ظاہری نمازیں ہو رہی تھیں، حج لوگ نہیں کر رہے تھے، حج کروانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، نہیں یہ بھی بات نہیں تھی، حج پہ لوگ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس زمانے کی پرابلم نہیں ہے، اس زمانے کی سب سے میجر پرابلم جو تھی، سب سے بڑا مرض جو اس معاشرے کا تھا، جس جس مرض کو، یہ مرض جو ہے ایک مسلم سماج کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، ایک مسلمان معاشرے کو کافر بنا دیتا ہے اگر یہ مرض معاشرے میں آ جائے۔ وہ کیا کہ باطل کو دیکھ کے انسان خاموش رہے، حق کی حمایت میں آواز اٹھانا بند کر دے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ظلم سر چڑھ کے بولتا ہے، کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں حق کو وہ حق کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتے، یا خوف کے سبب، صحیح، یا دنیا کی لالچ کے سبب، یا اپنے اقتدار کے سبب، یا اپنے ظاہری وقار کے سبب، کوئی نہ کوئی ایکس وائی زیڈ ان کا ریزن ہوتا ہے جس کے سبب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس مشکل میں مبتلا ہو۔ اس زمانے کی سب سے حتر شرفا اس زمانے کے جو تھے، یعنی جن کو کہیں کہ اس زمانے کا جو کریم طبقہ تھا یا اس زمانے کا معتبر طبقہ تھا، افسوس کا مقام یہی ہے، امام حسین علیہ السلام والسلام کی شہادت کے بعد مدینہ سے وفد گیا، اور جا کے انہوں نے پھر یزید کو دیکھا اور یزید کے خلاف جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ آواز اٹھائی اور پروپاگنڈا ہوا، خود یہ افسوس کا مقام۔ یہ کام جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے۔ پہلے ہونا جو اس چاہیے، صحیح، زمانے کے خواص تھے، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبے میں جس چیز کی طرف فوکس کیا، الحمدللہ جس کی جو آپ نے فرمایا کہ ایھا الکفرۃ الفجرہ، آپ نے صحیح، فرمایا اے کافر جو فاجروں، خوب اے کافر فاجروں خطاب کیا ان لوگوں کو جو نماز پڑھ رہے تھے،
جو روبہ قبلہ نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کی چھت پہ. ٹھیک، تو یہ سارا سب کچھ خطاب کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان اگر حق کی حمایت میں آواز نہ اٹھا سکے، ظلم کے خلاف نہ بول سکے، تو دو اس کا انجام ہو سکتا ہے. یا تو انسان فاجر ہوگا، فاجر کافر نہیں ہوتا. ایک بڑی تعداد میں فجور کے شکار تھے مسلمان اس زمانے میں. کیا تھا بڑی تعداد میں فجور کے شکار کیسے تھے؟ کیونکہ جب انسان جو ہے وہ حق کی حمایت نہیں کرے گا اور وہ خود مسلمان ہے، بظاہر خود نماز روزہ رکھتا ہے، نماز روزہ پڑھتا ہے، تو وہ فاجر ہے. وہ دین سے 100% خارج نہیں ہوتا، بلکہ حکم خدا کی اس نے نافرمانی کی ہے، وہ بھی اس کو بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، اس کو بھی نجات نہیں ملے گی. اور اس سے ایک بڑی حد ہے کہ خود جو ہے کیا نام ہے، کیونکہ اس وقت امام وقت کا انکار جو ہے، اس وقت امام وقت کی امامت کا انکار، اس وقت امام وقت کے مقابل میں قیام جو ہے، یہ عین ہی رسالت کا انکار، رسالت کا انکار عین ہی خدا کی وحدانیت کا انکار، خدا کی توحید کا انکار ہے. تو وہاں جو بالکل دو طبقہ تھا، ایک بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی کہ جن کا ضمیر مر چکا تھا، جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی انٹینشن نہیں تھی کہ امام حسین مارے جائیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مرض یہ تھا، سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ دیکھیے مسلمان بہت زیادہ تھے اس زمانے میں، سارے لوگ تھوڑی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں، لیکن وہ لوگ جو نہیں آئے مقابل میں، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آتے تو وہ قابل ستائش ہوتے. ان کا نہ آنا گویا اس وقت وہ حق کی حمایت نہیں کر رہے، اور یہ ان کو فاجر بناتا. اگر حق کو ضرورت ہے حمایت کی اور ہم حمایت نہ کریں تو ہم دین سے، ہم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن ہاں ہم روز محشر اچھا، وہ حق کی حمایت کیسے کریں جب وہ حق کو پہچان ہی نہیں گا؟ جب 25 سال جو ہے وہ ایک ایگزیکٹلی. دم نئی آنے والی حکومت نے حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی، تو وہ مولا علی امام دلہ کی معرفت، امیر المومنین کی معرفت سمجھے نا، وہ ساری یہی عرض حدیثیں کیا آپ کی چوری کر خدمت کے میں. کسی اور کو پہنا دیا گیا. وہ سارا جامع کسی اور کو پہنا دیا گیا، بالکل حالانکہ آج تک فٹ نہیں آیا. وہ آپ کسی اور کی شیروانی نہیں پہن سکتے، آپ اپنی ہی پہنیں بالکل گے. تو وہ مگر 25 سال ایک پوری جنریشن وہ نہیں جانتی تھی کہ اہل بیت کا مقام و منزلت کیا ہے، تو کیسے آتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے دشمن نے. یعنی اہل بیت دیکھیے اس میں جو ہے شام کا ایک اہم کردار ہے. شام نے، اور مثال کے طور پہ شام کا کردار ہے، اس کے بعد پھر حدیث کی پابندی کا کردار ہے. حدیث کی پابندی نے کیا کیا؟ حدیث کی پابندی نے جو صحیح حق باتیں تھیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے متعلق، اس پہ روک لگوانے کی کوشش کی. اور شام میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اہل بیت کے بغض پر بچوں کی تربیت ہوئی. خوب یہ جی دونوں چیزیں، اچھا ان کو بتایا گیا، ان کو ایک ایسے دین کو پیش کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ نو مسلمان تھے، نئے مسلمان ہوئے، ان کے پاس اتنے شعور بھی نہیں تھا، اتنی فکر بھی نہیں تھی. اب آپ سوچیں نا، جنگ صفین میں راستے میں بدھ کے دن جو ہے وہ نماز پڑھائی، مثلا معاویہ نے تاریخ کہتی ہے اس کو. خوب یہ بدھ کے دن کی نماز جمعے کو کہہ کے نماز پڑھائی، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی، اور لوگوں نے پڑھا بھی، بدھ کے دن جمعے کی نماز کو پڑھا. کہا کہ شاید اس دن ان لوگوں کو فرصت نہ ملے، چلو آج پڑھ لیتے. خوب لوگوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، لوگوں نے کوئی مثال کے طور پہ غیریت کا یا تنفر کا اظہار بھی نہیں کیا. اس لیے نہیں ہے کہ ان کو دین سے محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے ذہن میں تھا کہ آج یہ جو کر رہا ہے یہی سب کچھ حق ہے، یہی سب کچھ دین ہے، یہی سب کچھ صحیح ہے. یعنی فکری طور پہ اتنا مفلوج ہو چکے تھے، اتنا پیرالائزڈ ہو چکے تھے. اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا، جو باقاعدہ پروپیگنڈا یہ سقیفہ سے شروع ہوا اور شام تک جا کے ختم ہوا، اور ٹھیک ہے. باقاعدہ بلاد اسلامی میں اس کو کیا. تو ایسے وقت میں دیکھیں تو اس کو کیٹیگری جو جناب عباس علیہ السلام نے، افضل التحیات والسلام، انہوں نے مسلمانوں کی اس دور میں کیٹیگری پیش کی، تو دو کیٹیگری تھی. ایک بڑا طبقہ فاجروں کا تھا. فاجر کون؟ کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام میں تو بظاہر شریک نہیں ہوا، لیکن یہ اس کو حق کی حمایت میں قیام کرنا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی تھی، اور وہ سمجھ بھی رہا تھا کہ ظالم کون ہے اور حق پر کون ہے، لیکن اس نے آواز نہ اٹھائی. یہ لوگ فاجر ہیں. اور کافر کون؟ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانتے تھے، آپ نواز رسول ہیں، آپ کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی شہادت میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ، چاہے وہ ایک سنگریزے کے ذریعے کیوں نہ صحیح، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے قتل میں شریک ہوئے. تو یہ لوگ سب کافر ہیں جو بھی قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوا. ٹھیک، اسی لیے آپ دیکھیں، خوب ہے. اسی لیے میں ایک چیز یہاں کرتا چلوں ناظرین کے لیے، اسی لیے
ابن زیاد نے بھی اور یزید نے بھی، دونوں ہی نے کوشش کی علیہم اللہ، دونوں نے کوشش یہ کی کہ خود کو قتل سے بری کر دے، اور سارا الزام جو پسر سعد پہ ڈال دیا اور شمر پہ ڈال دیا کہ یہ تو ان کی، یعنی کیا وہ اپنے آپ کو اس زمرے سے نکالنا چاہ رہے تھے، اور یعنی یہ جو باقاعدہ فیصلہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل جو ہے وہ کافر ہوگا، منکر دین ہوگا، دین سے خارج ہوگا، اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن الحمدللہ حتیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں میں جڑیں تو بہت آگے جا رہی ہیں، ہاں اس کا شعور جڑیں تو بہت پیچھے آ رہی ہیں کہ آج کوئی بھی با انصاف منصف مسلمان یزید کو مسلمان نہیں کہتا. بالکل صحیح. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی.